بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کتاب الاول کا الجزء الاول حصہ کے الوحدہ الاولی میں ہیں. ٹھیک ہے، التحیۃ والتعارف، الوحدہ الاولی. اور آج اس کا ہم آخری سبق پڑھیں گے، الدرس التاسع، 9واں سبق. ٹھیک ہے، باقی سارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں، آج ہے 9واں سبق. تو شروع کرتے ہیں. انتہائی آسان سبق ہے، الوحدہ الاولی، الدرس التاسع، الکتابہ، رائٹنگ کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے لکھیں گے. عموماً یہ وہ مغربی ممالک یا وہ زبان ان زبان والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی رائٹنگ دائیں سے بائیں ہوتی ہے، یہ بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کی طرف سے، جس طرح انگلش ہے، انگریزی اس طرح لکھتے ہیں بائیں سے دائیں کی طرف. تو یہ پریکٹس ان کو کرائی جاتی ہے کہ آپ دائیں سے کیسے لکھیں گے. تو چونکہ ہماری اردو عموماً زبان ہے اور لوگ سارے اس کے عادی ہیں کہ اس کو آپ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، من الیمین الی الیسار. تو اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو اپنی کاپی میں یہ اشکال بنائیں اور اس پہ پریکٹس کیجیے. آگے وہی طریقہ کار ہے، وہی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی وہی پریکٹس کہ آپ ان کو کیسے لکھیں گے، مطلب ایسے اور پھر ایسے، ایسے اور اس طرح. ٹھیک ہے، یہ پھر ہر ایک کے نیچے لائن بھی آپ لگائیں گے ایسے. یہ پریکٹس ہوگی اور یہ ہمارے لیے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے رسم الخط بھی عربی کے مطابق ہے. آگے چلتے ہیں. الف، دال اور دال، اس کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ الف کو کیسے لکھیں گے، شروع میں، یہاں پہ درمیان میں، یہاں پہ آخر میں. اسی طرح دال کا رسم الخط، شروع میں مکمل دال، درمیان میں اور آخر میں. اور اس طرح دال بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر پین، اس کو دیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ خفیہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر پین جو قلم ہے اس کو پھیریں گے اور یاد کریں گے اور آخر میں خود لکھیں گے وہی 3 حروف. ٹھیک ہے، لکھائی کی پریکٹس پہ عموماً ہم زور نہیں دیتے کیونکہ ہماری اپنی زبان جو ہے وہ دائیں سے بائیں ہم لکھتے ہیں، لہٰذا اس پہ زیادہ وقت ہم نہیں لگاتے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ الفاظ آگے ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ الف اور یہاں پہ دال، دال اور ادھر آخر دال. ٹھیک ہے، مر بقلمک علی الکلمہ، آپ نے ان الفاظ کے اوپر قلم جو ہے وہ پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ وہی الفاظ ہیں، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ مغربی کسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو عربی اور اردو لکھنے میں دقت پیش آتی ہے تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو کاپی میں لکھیں اور باقاعدہ ان کو دہرائیں. ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ اس سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی دوبارہ بتا رہے ہیں لیکن حروف بدل گئے ہیں. را، ز، واو، را، ز، واو. را کو شروع میں کیسے لکھتے ہیں، درمیان میں کیسے، اور اگر آخر میں آ جائیں تو کیسے لکھتے ہیں. اسی طرح زا، زینب، عزم، عزیز، درمیان میں اور آخر میں. اور اسی طرح واو، شروع میں ایسے لکھتے ہیں، درمیان میں اور آخر میں. وسہلا، خولا، ہوا. پھر را، ز، واو، را، ز، واو. اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، آپ نے آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا ہے. یہاں سے آگے آپ نے خود لکھنا ہے. پھر ادھر 4 بار جو ہے ہر حرف کو آپ دوبارہ لکھیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ کا عربی زبان یا اردو زبان سے اس سے پہلے واسطہ نہیں تھا، انگریزی، فرانسیسی یا کسی اور زبان میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ اس سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب وہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے باقاعدہ پین جو ہے اس کے اوپر پھیرنا ہے یہاں تک. اس کے بعد وہی الفاظ یہاں پہ جو ہیں ان کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، ہر ایک کو آپ 3 بار لکھیں گے باقاعدہ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے. آپ کاپی میں ان کو اسی طرح اوپر لکھیں سائڈ پہ، پھر ان کے سامنے جو ہے 3 بار ان کو آپ لکھیں گے. ٹوٹل آپ ہر جو لفظ ہے اس کو 4 بار لکھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہر یونٹ میں ہمارا جو آخری سبق ہوتا ہے وہ لکھائی کا ہوتا ہے، رائٹنگ کا ہوتا ہے. تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کی رائٹنگ عربی میں اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہی
جو 6 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 مختلف جو حروف ہیں ان کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. دال دال، دال دال کو ایسے لکھیں گے، را اور رازا درمیان میں ایسے لکھیں گے، واو اور واو کو درمیان میں اور آخر میں ایسے لکھیں گے. آہستہ آہستہ یہاں سے کلر جو ہے وہ دھیما وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور آخری لائن جو ہے اس کو مکمل آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے ارسم دائرۃ حول الحرف المکرر فی کل مجموعہ. اب 1 2 3 4 گروپ ہیں، ہر جو گروپ ہے اس میں آپ جو حرف مکرر ہے اس کے اوپر دائرہ لگائیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سا ڈبل ہے مکرر ہے، یہ دال مکرر ہے. یہاں پہ جی کون سا مکرر ہے 2 بار کون سا آیا ہے جی زا جو ہے وہ مکرر ہے، ڈبل آیا ہے. یہاں پہ کیا ہے جی واو، واو مکرر ہے. اس میں کون سا مکرر ہے ڈبل کون سا آیا ہے یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ حل کریں گے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اکتب فی الدائرۃ الحرف الذی تبدأ به الکلمات. یہ جو کلمات ہیں یہ کس حرف سے شروع ہوئے ہیں، کس لفظ سے شروع ہوئے ہیں، آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کون سا ہے، الف ہے تو یہاں پہ الف لکھیں گے. یہ الفاظ کس حرف سے شروع ہیں یہاں پہ لکھیں گے. کون سا ہے جی واو. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھیں گے واو. اکتب فی الدائرہ الحرف الذی تنتہی به الکلمات. یہاں پہ آپ دیکھیں گے جس حرف کے ساتھ یہ الفاظ ختم ہوئے ہیں اس کو اٹھا کے لکھیں گے. کون سا ہے جی دال. یہاں پہ دال لکھیں گے اور یہ کس سے ختم ہو رہے ہیں را. یہاں پہ آپ را لکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا الدرس التاسع اور الوحدہ الاولی جو ہے ٹھیک ہے یونٹ 1 ختم ہو جاتا ہے. ساتھ ہی الدرس التاسع ہمارا ختم ہو گیا اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شروع کریں گے الوحدہ الثانیہ. الوحدہ الثانیہ. یہ دیکھیں الدرس التاسع ختم ہو گیا ہے تو پھر ہم چلیں گے الوحدہ الثانیہ میں. الوحدہ الثانیہ یہ یونٹ 1 ہمارا کلیئر ہو گیا ہے. یونٹ 2 انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.